ایک بات تو سمجھائیں کہ یہ اتنا فیصلہ کرنے میں، پی ٹی آئی چھوڑنے میں اتنا ڈیلے کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ میرے خیال میں آپ پچھلے کوئی سال ڈیڑھ سال سے تھوڑا سا جٹری تھے. دیکھیں میں نے جب ریزائن کیا تقریباً 9-10 مہینے ہو گئے ہیں ریزائن کیے ہوئے، تو کوشش کی، ایڈجسٹ کی. پہلے بھی کوشش کی، جب شامل ہوا تو فوراً الیکشن ہو گئے. الیکشن کے بعد کوشش کی ایڈجسٹ کرنے کی اپنے آپ کو کہ یہاں پی ٹی آئی میں. لیکن سچی بات ہے، بہت میری سوچ میں، میرے لائف سٹائل میں، جو پالیٹکس کا میرا سٹائل ہے اور جو جس قسم کا میں کوشش کرتا ہوں قیادت کے سامنے کھل کے بولوں، اور یہ میں اپنا حق سمجھتا ہوں، ہر پولیٹیکل ورکر کا حق ہے، پارلیمنٹرین کا حق ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر جب ریزائن کیا تو اس وقت میں فوراً چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن پھر مجبوریاں آ جاتی ہیں. مثلاً لوگوں کے، دوستوں کی، فیملی کی مشاورت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ڈنگ ٹپاؤ وقت کے ساتھ ساتھ چلیں وقت. لیکن میں پھر اصل میں اب جب بلاول صاحب نے مزاحمت کی، جو میرا ان سے پہلے دن سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ آپ ایک سڑکوں پہ آئیں، مزاحمت کی سیاست کریں خصوصاً پنجاب میں، تاکہ لوگوں کو پیو پارٹی کی جو سوچ والے ہیں، جو پرانے ورکر ہیں، جو بھٹو صاحب کے بعد بی بی کی جلاوت نہیں دیکھے نا کتنے سال ہوئی. پھر زرداری صاحب پارٹی جب سنبھالی، زرداری صاحب پریزیڈنسی میں چلے گئے، تو پیو پارٹی کے ورکر یہ سوچ کے پاس مزاحمت کے لیے تو کوئی لیڈر تو نہیں تھا. اب تو ورکر کے پاس لیڈر آ گیا بلاول کی شکل میں. تو پھر میں نے کہا اب لیڈر ہے، ٹھیک ہے، بلاول صاحب کے ساتھ. What took Bilawal so long to come on the streets? نہیں، میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا، جلسے ویسے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو تھا، پبلک کا ایشو تھا، اس کے اوپر ایک موومنٹ بنتی تھی. مین ٹاپک تو مہنگائی تھا، کاشتکاروں کے ایشو تھے مین. تو انہوں نے زرعی علاقوں سے دیکھے نا، بیلٹ جس بیلٹ سے آئے ہیں، یہ بیلٹ ایک کاشتکاروں کی بیلٹ ہے. تو کراچی سے شروع ہو کے تو اپنا وہ آئے ہیں، تو یہ ٹائمنگ بڑی ٹھیک تھی ان کی. بٹ دا پوائنٹ از کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دیر از نو آرگومنٹ اباؤٹ اٹ. بٹ دا ایشو از کہ آپ لوگوں کے پاس، یعنی کہ اپوزیشن کے پاس یا کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی سولوشن ہے اس کا کہ مہنگائی کم ہو سکے، یا آپ دیکھیں لوگ کر میرے خیال میں بہت سولوشن ہے جی. سب سے بڑا سولوشن ہے کہ اسٹیبلٹی لانا اس ملک میں. اسٹیبلٹی کون سی؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو ابھی تو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. دیکھیں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. آج حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو یہ ذمہ داری ان کی ہے. کل کوئی سی اپوزیشن کی حکومت ہوگی تو اسٹیبلٹی ان کی ذمہ داری نمبر 1 ان کی ذمہ داری ہے، نمبر 2 اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. تو اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر اس میں بزنس مین بھی، دکاندار بھی، زمیندار بھی، سب اپنے پرسکون طریقے سے کاروبار کریں گے. 20% مہنگائی، پھر بیوروکریسی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر ادارے فنکشنل پراپرلی ہو جاتے ہیں، تو مہنگائی، اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ختم ہو جاتا ہے. کیسے ختم؟ اور گورننس، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ کیسے؟ دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو میں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو ہی ادرک کی قیمت بڑھی، افغانستان کے راستے ادرک لایا گیا، افغانستان سے امپورٹ کیا گیا، تو کم ہوگی قیمت مارکیٹ میں. بارڈر اگر بند ہوتا افغانستان والا یا جس طرح ہو جاتا ہوتا ہے تو پھر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری دوسرے ممالک سے آتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہماری دور دراز علاقوں سے آتی ہیں. جب شارٹیج آئے گی تو آٹومیٹکلی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اور یہی جو مین آئٹم ہے، لوگوں کو یہ، کبھی کسی نے کہا ہے کہ کپڑا مہنگا ہے، کبھی کسی نے کہا کہ جوتے مہنگے ہیں، لیکن ہیں بہت مہنگے ہو گئے ہیں. جو 100 روپے میٹر تھا وہ 400 روپے میٹر ہو گیا. لیکن وہ اس لیے کہ وہ تو ایک طبقہ پیسے کما رہا ہے، سرمایہ داروں کا ایک طبقہ ہے، اس کو کوئی نہیں ٹچ کر رہا. اس کے لیے الٹا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اس کو یہ جو آپ کووڈ کے نام پہ پیسے ان کو دیے گئے، ٹیکس ریفارمز کے ایمنسٹی کے نام پہ ان کو ریلیف دیا گیا، اور چیزیں بھی ان کی مہنگی